السلام علیکم۔ MGT 411 کا لیسن نمبر 12 ہے ایوالویٹنگ رسک۔ یہ چیپٹر انتہائی آسان ہے۔ اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح رسک کو ایوالویٹ کیا جاتا ہے، ایگزامن کیا جاتا ہے۔ تو لیٹس گو بیک ٹو اور پریویس ایگزامپل۔ پچھلے ایگزامپل کو دیکھ لیں کہ جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ $1000 کو انویسٹ کریں گے تو آپ کے پاس دو پاسبلٹیز ہے، دو پرابیبلٹیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ 1000 انویسٹمنٹ آپ کو $1400 پے آف کرے گا، اور دوسرا پرابیبلٹی یہ ہے کہ یہ آپ کو $700 پے آف کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس انویسٹمنٹ کو ان ٹرم آف گینز اینڈ لاس دیکھ لیں تو یہ انویسٹمنٹ ہمیں دو ایکول چانسز آفر کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر یہ $1400 پے آف کرے تو ہمیں $400 منافع ملے گا، پروفٹ ملے گا، اور اگر $700 پے آف کرے تو اس کیس میں ہمیں $300 وہ نقصان ہوگا، لاس ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ آپ سے یہ کویسچن ہے، شوڈ یو ٹیک دا رسک؟ آپ رسک لینا چاہیں گے؟ یعنی آپ $1000 کو انویسٹ کریں گے، یہاں پہ آپ کے پاس دو پرابیبلٹیز ہیں۔ اگر آپ نے $1000 انویسٹ کیا تو 50% چانس یہ ہے کہ آپ کو $400 فائدہ ملے گا، اور 50% چانس یہ ہے کہ آپ کا $300 نقصان مل سکتا ہے۔ شوڈ یو ٹیک دا رسک؟ تو یہ کویسچن ہے۔ اچھا، رسک کو ہم کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایک انویسٹمنٹ ہم کریں یا نہ کریں؟ ڈیسائیڈنگ اف اے رسک از ورتھ ٹیکنگ۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ رسک لے لے یا نہ لے لے۔ تو اس کے لیے جو سٹیپس ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، نمبر 1 سٹیپ یہ ہے، لسٹ آل دا پاسبل آؤٹ کمز آر پے آف۔ سب سے پہلے تمام آؤٹ کمز اور پے آف کو لسٹ کریں۔ یہاں ہمارے پاس دو پے آف سے، ایک $1400 ہے اور دوسرا $700 ہے۔ آپ دوسرا کام یہ کریں، اسائن اے پرابیبلٹی ٹو ایچ پاسبل پے آف۔ ہر پے آف کے لیے ایک پرابیبلٹی اسائن کرے۔ اس کیس میں ہمارے پاس جو پرابیبلٹی ہے 1/2 یعنی 50% ہے۔ 50% چانس یہ ہے کہ $700 پے آف ہوگا، اور 50% چانس یہ ہے کہ $1400 پے آف ہوگا۔ اچھا، ڈیوائڈ دا پے آف انٹو گین اینڈ لاس۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس پے آفس کو گینز اور لاس میں ڈیوائڈ کریں، جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے کیا ہے کہ ایوالویٹنگ دا رسک آف اے $1000 انویسٹمنٹ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پہلا جو ہے گین اور دوسرا لاس، اے اینڈ بی میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے، گین اینڈ لاس میں۔ اگر آپ کا پے آف $1400 ہو تو آپ کو $400 منافع ملے گا، اور یہ 50% چانس ہے۔ اگر پے آف $700 ہے تو اٹ مین کہ $0 آپ کا منافع ہے، الٹا آپ کا نقصان ہے، تو آپ یہاں پہ گین میں لے کے $0۔ اچھا، لاس کی بات کریں، سب سے پہلے اگر $1400 ہو تو ہمارا نقصان $0 ہے۔ اگر $700 ہو تو 1000 مائنس 700 از اکول ٹو 300، یعنی آپ کا $300 لاس ہے، اور یہ 50% چانس ہے۔ تو تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ڈیوائڈ دا پے آف انٹو گینز اینڈ لاس۔ چوتھا، آس ہاؤ مچ یو وڈ بی ولنگ ٹو پے ٹو ریسیو دا گین۔ گین کو ریسیو کرنے کے لیے، پرافٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنا پے کریں گے؟ پانچواں، آس ہاؤ مچ یو وڈ بی ولنگ ٹو پے ٹو اوائڈ دا لاس۔ لاس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کتنا پے کریں گے؟ آخری جو آپ فیصلہ کرتے ہیں، if you are willing to pay more to receive the gain than to avoid the loss۔ اگر آپ گین کو ریسیو کرنے کے لیے زیادہ پے کرنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ آپ لاس کو اوائڈ کریں، تو اگر آپ زیادہ پے کرنا چاہتے ہیں you should take the risk، آپ رسک لے لیں۔ سورسز آف رسک، یہ بات نوٹ کریں کہ رسک ہر جگہ موجود ہے، اور اس کی کئی شکلیں ہیں، اور تقریباً ہر جگہ سے آپ کو رسک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم رسک کی سورس کی بات نہیں کرتے، ریگارڈلیس آف دا سورس۔ رسک کو ہم 2 کیٹیگریز میں کلاسیفائڈ کرتے ہیں، ایک ایڈیوسنکریٹک ہے، دوسرا سسٹمیٹک ہے۔ ایڈیوسنکریٹک رسک کو ہم یونیک رسک بھی کہتے ہیں، اسپیشل رسک بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ رسک اٹ افیکٹ اونلی اے اسمال نمبر آف پیپل، یہ تھوڑے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک کمپنی اچھا پرفارم نہ کرے
تو یہ ایڈیوسنکریٹک رسک ہے، کیونکہ تھوڑے سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، جو لوگ اس میں ملازمتیں کرتے ہیں، جو مینجمنٹ، شیئر ہولڈر اور جو مالک ہے اس کمپنی کا، وہ اس سے افیکٹ ہوگا، تو یہ ایڈیوسنکریٹک رسک ہے۔ اس کے برعکس وہ سسٹمیٹک رسک ہے۔ سسٹمیٹک رسک ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے۔ اگر ایگزامپل لے لیں انفلیشن کی، جب انفلیشن ہوتا ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہر شخص اس سے متاثر ہوگا اور ہر شخص کا پرچیسنگ پاور کم ہو جائے گا، تو یہ سسٹمیٹک رسک ہے، کیونکہ یہ انٹائر اکانومی کو، پوری اکانومی کو افیکٹ کرتا ہے۔ سو چینجز ان جنرل اکنامک کنڈیشن وڈ بی سسٹمیٹک رسک۔ اور اگر آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو یہ ایڈیوسنکریٹک رسک ہے۔ اس کی وضاحت ہم اگلے ڈائیگرام میں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات نوٹ کریں کہ یہاں ہمارے پاس ایک آٹو موبائل مارکیٹ ہے، اور اس میں جو ہائی لائٹڈ ریجن ہے یہ اے بی سی کمپنی کا شیئر ظاہر کرتا ہے۔ سپوز کریں کہ اے بی سی کمپنی نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو دیگر کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں، تو کیا ہوگا؟ آٹو موبائل مارکیٹ میں اس کا جو شیئر ہے وہ شرنک ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لوگ ان گاڑیوں کو خریدنا نہیں چاہیں گے۔ تو یہ ایڈیوسنکریٹک رسک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے، ان کے ملازمین کو، مینجمنٹ کو، شیئر ہولڈرز کو۔ دوسری طرف اگر ہم پورے آٹو موبائل مارکیٹ کو لے لیں، ٹوٹل آٹو موبائل مارکیٹ کو لے لیں، کہ اگر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو ظاہری بات ہے لوگ گاڑی خریدنا نہیں چاہیں گے، تو اس سے آٹو موبائل کا ڈیمانڈ کم ہو جائے گا، تو اوور آل آٹو موبائل مارکیٹ شرنک ہو جائے گا۔ تو یہ سسٹمیٹک رسک سے وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ ریڈیوسنگ رسک تھرو ڈائیورسیفیکیشن۔ آپ رسک کو کس طرح ریڈیوس کریں گے؟ تو رسک کو ڈائیورسیفیکیشن کی مدد سے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ انگلش کا ایک پروورب ہے، ڈونٹ پٹ آل ایگ ان ون باسکٹ۔ ایک ہی باسکٹ میں تمام انڈے نہ رکھے، کیونکہ اگر یہ باسکٹ گر گیا تو آپ کے تمام انڈے ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہم ڈائیورسیفیکیشن کی مدد سے رسک کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے دا پرنسپل آف ہولڈنگ مور دین ون رسک ایٹ اے ٹائم۔ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ رسک ہولڈ کرے، یعنی آپ ایک چیز میں انویسٹ نہ کرے بلکہ کئی چیزوں میں انویسٹ کرے۔ آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہے، ان 10 کروڑ روپے کی وجہ سے مدد سے آپ ایک فیکٹری نہ لگا لے بلکہ ان 10 کروڑ روپے کو مختلف چیزوں میں انویسٹ کرے۔ اگر ایک انویسٹمنٹ آپ کو زیادہ پے آف کرے گا اور دوسرا کم پے آف کرے، لیکن اوور آل آپ کا پے آف اسٹیبل ہوگا۔ اگر آپ اس طرح نہ کریں اور ایک ہی چیز میں ان 10 کروڑ روپے کو انویسٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان ملے۔ So a combination of risky investment is often less risky than any one individual investment۔ اگر آپ ایک ہی انویسٹمنٹ کریں تو یہ زیادہ رسکی ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر آپ کمبینیشن آف انویسٹمنٹ کریں۔ تو ہم اپنے انویسٹمنٹ کو کس طرح ڈائیورسیفائی کریں؟ دو طریقے ہیں، ایک ہیجنگ رسک ہے اور دوسرا اسپریڈ ہے۔ اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ ہیجنگ رسک کیا ہے؟ ہیجنگ از دا اسٹریٹجی آف ریڈیوسنگ اوور آل رسک۔ یہ اوور آل رسک کو ریڈیوس کرنے کا اسٹریٹجی ہے۔ اس اسٹریٹجی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بائی میکنگ ٹو انویسٹمنٹ، آپ 2 انویسٹمنٹ کریں ود اپوزنگ رسک، اور ان دونوں کا انویسٹمنٹ کا جو رسک ہے وہ اپوزنگ ہے۔ اگر ایک پے آف کم کرتا ہے تو دوسرا زیادہ کرتا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، when one does poorly the other does well and vice versa۔ لیکن اگرچہ ہر انویسٹمنٹ کا جو پے آف ہے وہ ولیٹائل ہے، اس میں کمی بیشی آتی ہے، لیکن اوور آل جو پے آف ہے ٹوگیدر دیئر پے آف آر اسٹیبل۔ اس کی ایگزامپل لے لیں، اے بی سی الیکٹرک کمپنی کی لے لیں کہ جب اس کا پے آف $100 ہوتا ہے تو XYZ آئل کا جو پے آف ہے وہ $120 بڑھ جاتا ہے۔ اگر اے بی سی الیکٹرک کمپنی کا جو پے آف ہے وہ بڑھ جاتا ہے 100 سے $120، تو XYZ آئل کا کمپنی جو ہے اس کا جو پے آف ہے وہ $120 سے کم ہو کر $100 ہوتا ہے۔ یعنی اے بی سی الیکٹرک کمپنی اور XYZ آئل کمپنی، ان کا جو رسک ہے وہ اپوزٹ ہے، ایک کا پے آف بڑھتا ہے تو دوسرے کا کم ہوتا ہے۔ اور پاسبلٹی ان کا جو اس پہ جو چیز اثر ڈالتی ہے وہ آئل کی قیمتیں ہے۔ جب آئل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو XYZ آئل کا پے آف بڑھ جاتا ہے،
اور اے بی سی لیٹک کمپنی کا پے اپ کم ہو جاتا ہے۔ جب آئل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوتی ہے تو اے بی سی لیٹک کمپنی کا پے اپ بڑھ جاتا ہے، جبکہ ایکس وائی زیڈ آئل کمپنی کا پے اپ وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی ایگزامپل کو لے لیں کہ ہمارے پاس 2 سپریٹ انویسٹمنٹ ہے اور ان کا جو رسک ہے وہ اپوزٹ ہے۔ تو آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں، آپ کے پاس 3 اسٹریٹجیز ہے $100 کو انویسٹ کرنے کے لیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ $100 اے بی سی الیکٹرک کمپنی میں انویسٹ کریں۔ دوسرا اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ $100 کو ایکس وائی زی آئل کمپنی میں انویسٹ کریں۔ تھرڈ بہترین اسٹریٹجی جس کو ہم ہیجنگ اسٹریٹجی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ $50 یعنی ہاف آپ اے بی سی کمپنی میں انویسٹ کریں اور $50 آپ ایکس وائی زی کمپنی میں انویسٹ کریں۔ تو اگر آپ اے بی سی کمپنی میں انویسٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو پے اپ ہوگا $110 ہوگا، لیکن اسٹینڈرڈ ڈیویشن $10 ہے، انتہائی رسکی ہے۔ اس طرح ایکس وائی زی کمپنی میں اگر آپ انویسٹ کریں گے $100 تو آپ کا جو ایکسپیکٹڈ پے اپ ہے وہ $110 ہوگا، لیکن یہاں پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن $10 ہے۔ اسی طریقے کار سے آپ وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں جو پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا۔ اگر آپ $50 اے بی سی کمپنی میں انویسٹ کریں اور 50 ایکس وائی زی، تو آپ کا جو ایکسپیکٹڈ پے اپ ہے وہ $110 ہوگا اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن 0 ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک نے اچھا پرفارم کیا، اگر دوسرا پرفارم نہ کرے پھر بھی آپ کا جو ایکسپیکٹڈ پے اپ ہے وہ ہر حال میں $110 ہوگا، کیونکہ ان کا جو رسک ہے وہ اپوزنگ ہے۔ دوسرا ہے اسپریڈنگ رسک۔ یہ بات نوٹ کریں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور ان کا جو رسک ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو، تو ہر وقت ہمیشہ وہ آپ رسک کو ہیجنگ کی پروسیس مدد سے ریڈیوس نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے پاس آپشن کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ رسک کو لوور کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں بائی سمپلی اسپریڈنگ اٹ اراؤنڈ۔ آپ اس کو پھیلائیں اور ایسے انویسٹمنٹ کریں جس کا پے اپ کمپلیٹلی ان ریلیٹڈ ہو، ایک دوسرے پہ بالکل اثر نہ ڈالتے ہو۔ جتنا آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ سورسز آف رسک ہوگا اتنا آپ کا اوور آل رسک کم ہوگا۔ جتنا آپ انڈیپینڈنٹ سورسز آف رسک کو ایڈ کریں گے آپ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ریڈیوس ہوگا، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کا اوور آل رسک یعنی آپ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن وہ 0 کے قریب ہو جائے گا، نیگلیجبل ہو جائے گا۔ تو کنسیڈر کریں آپ کے پاس 3 انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز ہے۔ ایگزامپل کی مدد سے آپ یہ پوائنٹ سمجھ جائیں گے۔ آپ نے اے بی سی الیکٹرک کمپنی میں انویسٹ کیا $100۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ای ایف جی سافٹ ویئر کمپنی میں انویسٹ کیا $100۔ اور تیسرا اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ہاف انویسٹمنٹ یعنی $50 اے بی سی کمپنی میں انویسٹ کریں اور $50 ای ایف جی کمپنی میں انویسٹ کریں۔ اور یہ بات نوٹ کریں کہ یہ 3 اسٹریٹجیز کی مدد سے آپ کو $100 ایکسپیکٹڈ پے اپ ملے گا۔ لیکن جو پہلا 2 اسٹریٹجیز ہے، یعنی اگر آپ صرف الیکٹرک کمپنی میں انویسٹ کریں یا سافٹ ویئر کمپنی میں $100 تو آپ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن 10 ہوگا، $10 جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے پچھلے ایگزامپل میں۔ لیکن اگر آپ تھرڈ اسٹریٹجی کو فالو کریں، آپ $50 اے بی سی کمپنی میں انویسٹ کریں اور 50 ای ایف جی کمپنی میں، تو پھر انالیسس کمپلیکیٹڈ ہے۔ آپ کے پاس 4 آؤٹ کمز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ اے بی سی کمپنی میں $50 انویسٹ کریں اور ای ایف جی کمپنی میں، تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اے بی سی بھی آپ کو $60 پے اف کرے گا اور ای ایف جی بھی $60، تو ٹوٹل پے اف $120 ہے اور اس کا پروبیبلٹی 1/4 ہے۔ دوسرا یہ بھی پروبیبلٹی ہے، پاسبلٹی ہے کہ آپ کو اے بی سی کمپنی $60 پے اف کرے گا اور ای ایف جی کے سافٹ ویئر کمپنی آپ کو $50 پے اف کرے گا، یعنی 10 کم ہے، تو آپ کو $110 اور ٹوٹل پے اف ہوگا آپ کا۔ اسی طرح تھرڈ آپشن یہ ہو سکتے ہیں، تھرڈ پاسبلٹی کہ اے بی سی کمپنی آپ کو $50 پے اف کرے اور ای ایف جی سافٹ ویئر کمپنی آپ کو $60 پے اف کرے، اوور آل جو ٹوٹل پے اف ہے وہ $110 ہے۔ چوتھا پاسبلٹی یہ ہے کہ اے بی سی کمپنی $50 پے اف کرے اور ای ایف جی سافٹ ویئر آپ کو $50 پے اف کرے اور ٹوٹل پے اف $100 ہے، اور یہ بھی پروبیبلٹی 1/4 ہے، یعنی 25%، چاروں 25% وہ پروبیبلٹی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لے انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کو، اگر آپ صرف اے بی سی کمپنی میں انویسٹ کریں گے تو آپ کا ایکسپیکٹڈ پے اف $110 ہوگا، لیکن یہاں پہ رسک بہت زیادہ ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن 10 ہے۔ اگر آپ ای ایف جی سافٹ ویئر میں انویسٹ کریں گے تو آپ کا ایکسپیکٹڈ پے اف $110 ہوگا اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن $10 ہوگا۔ لیکن اگر آپ ہاف اے بی سی کمپنی میں انویسٹ کریں گے اور ہاف ای ایف جی سافٹ ویئر میں، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا،
تو آپ کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ $10 سے کم ہو کر 7.1 ہو جائے گا، یعنی آپ کا رسک کم ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پوائنٹ ظاہر ہوا، ہم یہ بات سمجھ سکے کہ جتنا آپ اپنے انویسٹمنٹ کو ڈائیورسیفائی کریں گے، آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ اس کی مدد سے انڈیپینڈنٹ سورسز آپ رسک میں انویسٹ کرتے جائیں گے، تو آپ کا اوور آل رسک کم ہوگا، آپ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کم ہوگا۔